بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو BB2 چینل پہ خوش آمدید۔ یہ بیماری تب ہوتی ہے جب آپ کی باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو کورٹیزول کہتے ہیں، وہ جب زیادہ مقدار میں بننا شروع ہو جائے تو اس کی جو ہے نا جو کورٹیزول ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور بیماری کی وجہ سے کوئی ایسی کورٹیکوسٹیرائڈ اورل میڈیکیشن لے رہے ہیں تو تب بھی جو ہے نا یہ زیادہ ہو سکتا ہے آپ کی باڈی میں، جس کی وجہ سے کچنگ سنڈروم ہو سکتی ہے، یا پھر اگر آپ کی باڈی کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہو جس کی وجہ سے کورٹیزول زیادہ بننا شروع ہو جائے تو پھر بھی یہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور اس کے پھر جو ہے نا جب یہ کورٹیزول زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے ٹپیکل جو کچنگ سنڈروم کے جو ہے نا ہال مارک سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جو ہے نا ایک فیٹی جو ہے نا ہمپ بن جاتا ہے آپ کی جو شولڈر کے درمیان والا فیٹ اکٹھی ہو جاتی ہے، جو ہے نا جس کو ہم بفلو ہمپ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کا جو فیس جو ہے نا وہ بالکل راؤنڈڈ ہو سکتا ہے، یعنی مون فیس جس کو ہم بولتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کی جو اسکن پہ نا اسٹریچ مارکس آ جاتے ہیں پنک یا پرپل کلر کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کی جو کچنگ سنڈروم جو اگر ہو تو پھر آپ کو بلڈ پریشر بھی ہائی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ آپ کی بون کا لاس بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے نا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور اس کی جو ٹریٹمنٹس اگر خاص طور پہ اگر شروع میں کروا لی جائے، جب صحیح سائن سمپٹم سٹارٹ ہوں تو پھر یہ کہ آپ کی کنڈیشن امپروو ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس کے بارے میں ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسی چینل پر، امید ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ میں آج اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب پہلے میں اس کی علامات یعنی سمٹم بتا دیتا ہوں۔ تو وہ سمٹم جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو اندر کورٹیزول کا لیول کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو جو کامن سائن سمٹم ہوتے ہیں کچنگ سنڈروم کے، یعنی کہ میل فیمیل میں دونوں کی پہلے میں بتا دوں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو وزن بڑھ جاتا ہے اور آپ کی جو باڈی میں فیٹی ٹیشوز کے ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ آپ کی جو مڈ سیکشن میں اور جو اپر جو بیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہے نا۔ اور پھر اس کے علاوہ مطلب جو آپ کے چہرے میں فیٹ ڈپازٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا فیس راؤنڈڈ ہو جاتا ہے، جس کو مون فیس بولتے ہیں۔ اور جو ہے نا آپ کی جو ہے نا شولڈر کے درمیان جو ہے نا وہ جو فیٹ ڈپازٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم بفلو ہمپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی جو اسکن میں جو ہے نا وہ پنک یا پرپل کلر کے جو اسٹریچ مارکس آ جاتے ہیں جس کو اسٹرایا بولتے ہیں، اور جو ہے نا یہ عام طور پہ جو آپ کے پیٹ کی اور جو تھائز اور جو بریسٹ کے ایریاز میں اس میں ہوتے ہیں، یا پھر آرمز میں بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کی جو اسکن ہے اس کی بالکل وہ تھن ہو سکتی ہے، اور اس کی جو مطلب جو ہے نا یہ سمجھنا ہے کہ وہ جلدی جو ہے نا اس کو اسکن بریک ہونے کا مطلب بروز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، چھوٹا کوئی اگر زخم آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جیسے اگر کوئی آپ کو چھوٹا موٹا کٹ لگ جائے یا کوئی انسیکٹ بائٹ کر لے یا انفیکشن ہو جائے تو پھر جو ہے نا اس کی ہیلنگ بہت سلو ہوتی ہے۔ پھر آپ کے چہرے پہ دانے یعنی ایکنی بھی نکل سکتے ہیں۔ اب میں اس کی جو پرٹیکولر جو سائن سمٹم جو خاص طور پہ لیڈیز کو ہوتے ہیں اس کی میں تھوڑی سی بتا دوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا باڈی اور فیشیل ہیئر زیادہ جو ہے نا وہ اگ سکتے ہیں، تو تھک ہو سکتے ہیں، جس کو ہم ہرسوٹزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے جو میسٹرل پیریڈ جو ہے نا وہ ایبسینٹ ہو سکتے ہیں یا irregular ہو سکتے ہیں۔ میرے اس چینل پہ خواتین کی جو بیماریوں کے کافی ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ اب میں اس کی جو ایکسکلوسیو جو مردوں میں جو اس کے کچنگ سنڈروم کی جو سائن سمٹم ہوتے ہیں اس میں یہ کہ جو ہے نا ایک تو یہ کہ ان کی سیکس ڈرائیو کم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے ان کی مردانہ طاقت میں فرق پڑ سکتا ہے، ایریکٹائل ڈسفنکشن یعنی ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں نے جو ہے نا بہت لمبی چوڑی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اسی چینل پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جو مردانہ کمزوری کے متعلق وہ آپ ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور جو سائن سمٹم کچنگ سنڈروم کے ہوتے ہیں کہ آپ کے اس پر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو سکتی ہے، پٹھوں میں کمزوری ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، انزائٹی اور اریٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے ایموشنل کنٹرول پہ جو ہے نا وہ صحیح طرح نہیں ہو سکتے، کوگنیٹیو ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ انسان کے جو آپ کے جو برین کی جو انٹلیکچوئل فنکشن ہے نا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ اس پہ نیگیٹو اثر پڑ سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر اگر آپ کو پہلے سے ہے تو وہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے، تو یا پھر نئے سرے سے مطلب بلڈ پریشر اس بیماری کی وجہ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سر میں درد ہو سکتا ہے، انفیکشنز کا چانس زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کی اسکن ڈارک ہو سکتی ہے، بون کا لاس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے فریکچر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں میں اگر یہ پرابلم ہو جائے تو ان کی گروتھ میں پرابلم آ سکتی ہے۔
تو یہ کہ آپ کو اس طرح کی کوئی سمٹم آنا شروع ہو جائیں تو آپ ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کریں. خاص طور پہ اگر آپ کو اورل کورٹیکوسٹیرائڈ میڈیکیشن لے رہے ہیں، مطلب جیسے کوئی کنڈیشنز ہیں نا جو میرے اس بارے میں پہلے ویڈیو موجود ہے. مثال کے طور پہ دمہ کے بارے میں نے ویڈیو بنائی، اس میں کورٹیکوسٹیرائڈز کا وہ استعمال ہوتا ہے کافی. جو ہے نا پھر آرتھرائٹس کی پرابلم اگر ہو، انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز، مطلب جو ہے نا کہ ان بیماریوں کی وجہ سے نا ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں اورل کورٹیکوسٹیرائڈز. ٹھیک ہے، تو جب اورل کورٹیکوسٹیرائڈ آپ بہت زیادہ آپ کی باڈی میں مطلب لینا شروع کر دیں تو وہ جو ہے نا اس کا مطلب ان کا ایک سائڈ افیکٹ یہ آ سکتا ہے، جس کی مطلب یہ کشنگ سنڈروم کی صورت میں وہ ظاہر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ اب میں نے آپ کو کازز بتا دیتا ہوں کہ کس وجوہات سے ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہارمون جیسے میں نے بتایا کورٹیزول کی جب باڈی میں ایکسیس ہو جائے تو یہ کشنگ سنڈروم ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی کورٹیزول آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ایک گلینڈز ہوتے ہیں ایڈنر گلینڈز. ٹھیک ہے، اس میں پروڈیوس ہوتا ہے، اس کے اپنے مطلب اس کے جو باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے اپنے فنکشن ہے. لیکن ظاہر ہے کسی چیز کی اگر باڈی میں زیادتی ہو جائے تو اس کے پھر ظاہر ہے اور بیماریاں لگ سکتی ہیں، جیسے ہمارا کورٹیزول کی زیادتی کی وجہ سے یہ بیماری لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو کورٹیزول کی میں نے بتا رہا تھا کہ اس کے اپنے جو فنکشن ہے، اس میں یہ کہ وہ بیسیکلی بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے ہارمون. ٹھیک ہے، انفلمیشن کو ریڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ہے نا ہارٹ اور جو بلڈ ویسل جو ہے نا ان کا جو پراپر فنکشننگ کے لیے کورٹیزول جو ہارمون ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کورٹیزول کا ایک اور امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے لیے جو نا جب آپ کو اسٹریسفل کنڈیشن ہوتا ہے تو اس کو ریسپونڈ کرنے کے لیے کورٹیزول چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ جو آپ کی باڈی میں جو ڈفرینٹ میٹابولک فنکشن ہوتے ہیں، مطلب جو ہے نا پروٹین کی کنورشن میں کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ جو ہے نا وہ مطلب جب ان کی جو مطلب میں نے چیزیں بتائی ہیں پروٹین کاربوہائیڈریٹ فیٹس، جب وہ آپ کی جو ڈائٹ میں جو ہے نا وہ انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے انرجی پروڈکشن کے میں اس میں وہ کنورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو بیسیکلی وہ ایک طرح کا سورس آف انرجی ہے. تو یہ جو کاربوہائیڈریٹس پروٹین فیٹس ہیں نا تو ان کو جو ہے نا اس کو انرجی کی شکل میں کنورٹ کرنے کے لیے نا ٹھیک ہے تو یہ سارا پاتھ وے جو ہے نا وہ ایک کورٹیزول ریگولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بڑے امپورٹنٹ باڈی میں فنکشن ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی میں تھوڑی وہ ٹائپ بتاتا ہوں. ایک تو یہ نا کہ آپ جو پہلی ٹائپ جس کو ہم ایکسوجنس کشنگ سنڈروم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو ہے نا کہ آپ باہر سے آپ کورٹیکوسٹیرائڈ وہ جو میڈیکیشن لے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو جائے تو اس کو ہم ایکسوجنس کشنگ سنڈروم کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ کچھ بیماریوں کے لیے اگر آپ کورٹیکوسٹیرائڈ لے رہے ہیں، جیسے ایک بڑی مشہور ڈرگ آتی ہے پریڈنیسلون، تو وہ جو ہے نا اگر آپ ہائی ڈوزز میں لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کشنگ سنڈروم ہو سکتی ہے. تو یہ تو اورل کورٹیکوسٹیرائڈ ظاہر ہے جو دوسری میں نے کنڈیشن پہلے بتائی ہیں جیسے ریماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، لیپس اور استما، اس کی ٹریٹمنٹ میں کام آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اگر کسی بندے کا کوئی ٹرانسپلانٹ ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ کی ریجیکشن کے لیے یہ کورٹیکوسٹیرائڈ لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ کہ ظاہر ہے جب زیادہ مطلب کوانٹٹی میں مطلب آپ بندہ لے رہا ہے کوئی بہت زیادہ عرصے تک تو پھر اس کا چانس ہوتا ہے کشنگ سنڈروم. تو وہ ظاہر ہے ہر چیز کا جب بھی ہم ڈرگ دیتے ہیں تو اس کو ایک طرح کا ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اورل کورٹیکوسٹیرائڈ لینے کا ایک یہ سمجھ لیں کہ سائڈ افیکٹ جو ہے نا کشنگ سنڈروم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ جو آپ یہ تو میں نے اورل کورٹیکوسٹیرائڈ، اگر آپ کورٹیکوسٹیرائڈ کے انجیکشن لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی نا وہ چانس ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ آپ کو یہ کشنگ سنڈروم ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ جوائنٹ پین کے لیے کچھ لوگ انجیکشن لیتے ہیں کورٹیکوسٹیرائڈ سے، برسائٹس ایک پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر کمر کے درد کے لیے کچھ لوگ اسٹیرائڈ کے انجیکشن لیتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس وجہ سے بھی یہ کشنگ سنڈروم ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ کورٹیکوسٹیرائڈ کی انہیل میڈیسن بھی آتی ہیں جیسے دمہ کے مریضوں کے لیے اور جو ہے نا وہ ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ جو اسٹیرائڈ سکن کریم ہوتی ہیں جیسے سکن ڈس آرڈر جیسے ایکزیما کے لیے وہ دیتے ہیں تو وہ بھی کشنگ سنڈروم کی وجہ بن سکتی ہیں، لیکن چانس مطلب وہ کم ہی ہے. مطلب زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے نا کشنگ سنڈروم کا جو چانس ہے وہ جو اورل کورٹیکوسٹیرائڈ لینے سے یا پھر انجیکٹیبل لینے سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ نا کہ جو انہیلڈ کورٹیکوسٹیرائڈ ہیں یا پھر سکن پہ لگانے کے اس سے بھی چانس ہو سکتا ہے مطلب ریئرلی کہ کشنگ آپ کے سنڈروم ہو جائے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ اگر وہ ہائی ڈوز میں اگر آپ مطلب لینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے،
اب میں دوسری قسم کی جو کوشنگ سنڈروم کا بتاتا ہوں، جس کو ہم انڈوجنس کوشنگ سنڈروم کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی کے اندر ہی جو ہے نا آپ کا جو ہارمون کورٹیزول ہے، جیسے میں نے اس میں پہلے فنکشن بتایا نا، تو وہ اگر زیادہ بننا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، یا پھر ایک اور ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم ACTH کہتے ہیں، ایڈرینو کورٹیکوٹروپک ہارمون، وہ بیسیکلی کورٹیزول کی پروڈکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ پیچوٹری گلینڈ سے آتا ہے۔ تو وہ اگر مان لو اسٹیمولیٹ زیادہ ہو جائے، تو اگر اس وجہ سے وہ اگر کورٹیزول اور زیادہ بننا شروع ہو جائے، تو پھر یہ جو ہے نا انڈوجنس کوشنگ سنڈروم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کیسز میں یعنی کوشنگ سنڈروم جو ہے نا اس کی مطلب ایک طرح کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو پیچوٹری گلینڈ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے جس میں سر میں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بینائن ٹیومر، جیسے مثال کے طور پہ پیچوٹری ایڈینوما جو ہے نا ایک کامن پرابلم ہو سکتی ہے، مطلب جو بیسیکلی یہ بینائن ٹیومر ہے، مطلب اس میں یہ کینسرس نہیں ہے پیچوٹری گلینڈ میں، جو آپ کی جو برین کے بیس پہ لوکیٹڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جب اس ایڈینوما کی وجہ سے ACTH زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جب وہ ACTH زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ کورٹیزول کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی، مطلب جو ہے نا وہ کورٹیزول اور زیادہ جو ہے نا وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور اگر یہ والی جو پیچوٹری کے مطلب جو ACTH کی وجہ سے جو مطلب جو ہے نا جو کورٹیزول جب بڑھنا شروع ہو جائے، تو اس بیماری کو ہم کوشنگ ڈیزیز کہتے ہیں۔ مطلب تھوڑا سا یہ فرق سمجھ لیں کہ کوشنگ سنڈروم کیا ہے اور کوشنگ ڈیزیز، مطلب جو پیچوٹری کے ایڈینوما کی وجہ سے یا پیچوٹری کی اور پرابلم کی وجہ سے اگر وہ جو ہے نا ACTH کی اسٹیمولیشن سے کورٹیزول زیادہ بننا شروع ہو جائے، تو اس کا ہم کوشنگ ڈیزیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوشنگ ڈیزیز عام طور پہ زیادہ خواتین کو ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا آپ کی جو بیسیکلی آپ کا جو انڈوجنس کوشنگ جو ہے نا سنڈروم ہے، مطلب جو آپ کے اندر کورٹیزول کی ذاتی کی وجہ سے، خود سے بننے کی وجہ سے، یہ جو ہے نا اس کی ایک سب سے کامن ریزن ہے، مطلب جو انڈوجنس کوشنگ سنڈروم کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کوشنگ ڈیزیز ہے وہ انڈوجنس کوشنگ سنڈروم کی سب سے کامن ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ایسی کچھ اور ٹیومر بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ACTH سیکریٹ ہوتا ہے باڈی میں، ٹھیک ہے، جو مطلب ایسے مطلب کچھ آرگن میں اس طرح کے ٹیومر بن سکتے ہیں جو جب جو ہے نا وہ ACTH زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں، تو جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے پھر زیادہ کورٹیزول ہائی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ نان کینسرس ٹیومر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بینائن بھی ہو سکتے ہیں، کینسرس بھی ہو سکتے ہیں، اور عام طور پہ یہ آپ کے پھیپھڑوں میں، پینکریاس میں، یہ تھائرائڈ اور تھائمس گلینڈ میں یہ اس طرح کے ٹیومر جو ہے نا جو ACTH پروڈیوس کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور ACTH اگر زیادہ ہو جائے تو وہ پھر کورٹیزول کو اور زیادہ بڑھا دے گا، تو اس وجہ سے کوشنگ سنڈروم ہو سکتی ہے۔ یا پھر آپ کی جو ایڈرینل گلینڈ ہے، میں نے بتایا نا پہلے کہ جو آپ کے جو ایڈرینل گلینڈ ہے اس سے یہ کورٹیزول بنتا ہے، اس میں اگر کوئی لٹ سے کوئی ڈس آرڈر آ گیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کورٹیزول زیادہ بن سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب ایک مطلب جو زیادہ کامن رہی کہ ایڈرینل ایک جو ہے نا ایڈینوما ہو جائے، مطلب ایک بینائن ٹیومر ایڈرینل گلینڈز کا ہو جائے، جو زیادہ کامن ریزن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مطلب کورٹیزول زیادہ وہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ آپ کی جو ایڈرینل جو کارٹیکس سے کوئی کینسرس ٹیومرز کی وجہ سے وہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن ریئر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ کچھ نوڈولر انلارجمنٹ ہو جائے ایڈرینل گلینڈ کی، جو ہے نا وہ ریئر ہی ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی کوشنگ سنڈروم ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ میں نے بولا نا کہ ایڈرینل گلینڈز کے جو بھی ڈس آرڈر ہے نا کسی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ کوشنگ جو ہے نا سنڈروم ہو سکتی ہے۔ پھر ایک فیملیل کوشنگ سنڈروم بھی ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں میں ایک انہیریٹڈ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جو ہے نا جن میں ٹیومر پروڈیوس کرنے کی، اور پھر وہ جو ہے نا وہ اینڈوکرائن گلینڈز کو افیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کورٹیزول زیادہ بنتا ہے، تو پھر کوشنگ سنڈروم ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو اس کی کازز ہوگی۔ اب میں اس کی کمپلیکیشن بتاتا ہوں، مطلب کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ کہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ کروائی جائے تو پھر یہ اس میں یہ کہ ظاہر ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے جو سب سے جو کامن پرابلم کہ بون لاس یعنی آسٹیوپروسس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مطلب آسٹیوپروسس اگر مطلب آپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو اس میں فریکچر ہونے کا زیادہ چانس ہے، جیسے ریب کے فریکچرز ہیں، یا پھر جو نا جو آپ کی جو فیٹ کی بون کے فریکچر ہو سکتے ہیں۔ آسٹیوپروسس پہ میں نے بڑی تفصیلاً ویڈیو بنائی ہوئی اسی چینل پہ موجود ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، بہت معلوماتی ویڈیو، اس کا لنک آئی بٹن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ کمپلیکیشن دوسری یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، جو میں نے پہلے بتایا، پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے،
اور انفیکشن کا چانس بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو مسل کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کا مسل جو ماس بھی وہ کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کی کمپلیکیشن ہوگی. اب میں اس کا جو ہے نا آپ کو ڈائگنوسس بتاتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اگر تو لیٹ سے کہ ایک بندہ کورٹیکوسٹیرائڈس کی میڈیکیشن لے رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کامن پرابلم ہوتی ہے کشنگ، مطلب کامن ریزن ہوتی ہے کشنگ سنڈروم کی، تو وہ تو اس کے لیے تو خاص ٹیسٹ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اگر کورٹیکوسٹیرائڈ لینے کی ہسٹری ہے خاص طور پہ لمبے عرصے سے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر تو ہم جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ریویو کرتے ہیں کہ کون سی میڈیسن وہ بندہ لے رہا ہے، اورل پیز لے رہا ہے، انجیکشن لے رہا ہے، کریم لے رہا ہے، یا پھر انہیلر لے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ کہ اس کے لیے پھر جیسے میں نے بولا نا کہ یہ ریزن ہے تو اس کا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو انڈوجنس کشننگ جو سنڈروم ہے، مطلب باڈی کے اندر جو کورٹیزول ضرورت سے زیادہ بننا شروع ہو جائے، یا عام طور پہ اس کا بڑا ڈائگنوسس تھوڑا وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے. اور اس میں یہ کہ جو ہے نا عام طور پہ کچھ کیسز میں پھر اینڈوکرائنالوجسٹ جو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، اس کے پاس ہم ریفر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ جو پراپر ایگزامن فزیکل ایگزام کرتا ہے اور سارے جو ہے نا اس کی جو انڈیکیشن جو کشنگ سنڈروم کی ہے اس کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے بتایا نا فیس راؤنڈ ہو جاتا ہے، پھر جو شولڈر اور نیک جو ہے نا اس میں وہ جو فیٹ ڈپازٹس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسکن اگر بروزنگ اسکن میں اسٹریچ مارکس زیادہ ہو تو اس طرح کے ظاہر ہے وہ جب پیشنٹ کو ایگزامن کرتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو کشنگ سنڈروم ہے. پھر یہ کہ کچھ میں لیب ٹیسٹ کے بتاتا ہوں. اس میں یورین اور بلڈ ٹیسٹ کے ہم کروا سکتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ ہارمون لیول کا میجر کر سکتے ہیں، مطلب ہم کرتے ہیں اس میں کہ اگر وہ زیادہ بن رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. اور یورین کے ٹیسٹ میں اس کا جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ 24 آور جو ہے نا ایک جو ہے نا یورین کا سیمپل کلیکشن کر کے وہ مطلب اس پہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا کہ کچھ اسپیشلائز ٹیسٹ آتے ہیں جو کورٹیزول کے لیول میجر کرنے کے لیے، مطلب اس کو ہم بیسیکلی ہارمونل ایک طرح کی اسٹیمولیشن کرتے ہیں یا پھر سپریس کرتے ہیں کچھ اور مطلب ہارمونل میڈیکیشن سے، تو وہ پھر اس کے حساب سے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. اس میں پھر یہ کہ ایک اور پھر سلائیوا ٹیسٹ بھی آ سکتا ہے، مطلب جو ہے نا بیسیکلی وہ جو آپ کے جو کورٹیکو کا لیول ہے نا وہ پورے دن میں مطلب رائز کرتا رہتا ہے اور فال بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب لیٹ نائٹ پہ تو اگر تو اس میں کورٹیزول کا لیول ہائی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ نارملی مطلب جو ہے نا جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا کورٹیزول لیول شام کو ڈیکریز ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ڈیکریز نہ ہو بہت بڑا رہے تو سلائیوا میں، ٹھیک ہے، جب لیٹ نائٹ سیمپل لیتے ہیں تو اس کا مطلب بندے کو کشنگ ڈیزیز پرابلم کشنگ سنڈروم ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ امیجنگ ٹیسٹ آ سکتے ہیں. امیجنگ ٹیسٹ اس میں یہ کہ آپ کا سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اسکین ہو سکتا ہے، مطلب آپ کی جو پیچوٹی اور ایڈرنل گلینڈس کو اسکین کرتے ہیں جو مطلب جیسے ٹیومر وغیرہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. پھر ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے پیٹروسل وینس سیمپل، پیٹروسل سائنس سیمپلنگ، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کا جو ڈیزیز ہے مطلب جو کشنگ سنڈروم ہے وہ بیسیکلی یہ پیٹروسل سائنس سیمپلنگ ہے بیسیکلی کہ یہ چیک کرتا ہے کہ جو مطلب کشنگ سنڈروم بیسیکلی آپ کی پیچوٹری میں کی پرابلم کی وجہ سے ہے یا کہ باڈی میں اور مطلب کورٹیزول پروڈیوس ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے، مطلب دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب اس میں یہ جو پیچوٹری گلینڈز کو جو وینز ڈرین کرتی ہیں نا اس سے بلڈ سیمپل لیتے ہیں جن کو ہم پیٹروسل سائنس کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب اس میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے نا آپ کی اپر تھائی میں ایک چھوٹی سی وہ ہم ٹیوب داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا گرائن ایریا سے، ٹھیک ہے، پیشنٹ کو سیڈیٹ کرتے گے اور وہ پھر اوپر اس کو ہم اوپر لے جاتے ہیں تھریڈ کرتے مطلب پیٹروسل سائنس تک وہ لے جاتے ہیں جو تھن ٹیوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو پھر اے سی ٹی ایچ کے جو لیول ہے نا وہ آپ کے پیٹروسل سائنس سے میجر کی جاتے ہیں. اور جو ہے نا پھر یہ کہ اور پھر یہ اے سی ٹی ایچ کے لیول جو ہے نا آپ کے بلڈ مطلب جو ہے نا آپ کی فور آرم سے جو بلڈ لیتے ہیں اس سے بھی میجر کیتے ہیں. مطلب جو ہے نا ایک تو اے سی ٹی ایچ لیول آپ کے پیٹروسل وینس سائنس کا سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں اور ایک فور آرم سے کلیکٹ کرتے ہیں. تو اگر تو جو اے سی ٹی ایچ لیول ہے جو وہ آپ کے سائنس والے جو سیمپل ہے اس میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچوٹری میں پرابلم ہے، ٹھیک ہے.
اور اگر ACTH لیول مطلب جو سینسس سے جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں یا پھر جو فور آرم سے کلیکٹ کرتے ہیں ان کے برابر ہیں، مطلب سملر ہیں، تو وہ جو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچوٹری کا پرابلم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بیسیکلی یہ ہیلتھ ایجوکیشن کا چینل ہو بھی، تو میں جو بیسیکلی ساری چیزیں سمجھانے کی اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ اگر پیشنٹ کو اپنی بیماری کا صحیح آئیڈیا ہو تو وہ ڈاکٹر سے آرام سے بات بھی کر سکے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا اگر پیشنٹ کو اچھی طرح نالج ہو تو وہ جو ہے نا مطلب خطرناک کمیونیکیشن سے بچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے تو میں اکثر وہ اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں، تو میری ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھا کریں، کوئی پارٹ اسکپ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کوئی اس کے علاوہ مطلب ویڈیو آپ 2-4 بار دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے تو ضرور کوشچن کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مطلب یہ بیسیکلی سارے ایک طرح کے میڈیکل وہ کمپلیکیٹڈ قسم کے ٹیسٹ ہیں جو میں آپ نے اوور ویو آپ کا بتا دیا۔ اب میں اس کی ٹریٹمنٹ بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ کہ بیسیکلی ٹریٹمنٹ کا دائرہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کورٹیزول لیول جو بڑا ہوا ہے اس کو کم کی جائے، اور پھر یہ کہ جیسے جس وجہ سے بھی کشنگ سنڈروم ہو رہی ہے اس کی کاز کو اگر ٹھیک کیا جائے تو وہ پھر جو ہے نا وہ اس کا آرام آ سکتا ہے۔ اب یہی جو ہے نا میں اپنے چینل میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ مثال کے طور پہ جو ہے نا ڈاکٹر کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے، مطلب جیسے اس طرح تو آپ مطلب کچھ عرصے فارمیسی میں وہ کام کریں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ بیماری ہے، یہ جو دوائی ہے وہ پین کے لیے ہے، پیٹ کے درد کے لیے، یہ سر کے درد کے لیے، یا یہ بخار کے لیے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا بیسیکلی پیشنٹ کو بتانا کہ اس بیماری کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ساری اس کو ہیلتھ ایجوکیشن دینا، جیسے میں ابھی اس چینل کے ذریعے کر رہا ہوں۔ تو اگر تو الرٹ سے کہ آپ کو مطلب جو ہے نا یہ جیسے میں نے کشنگ سنڈروم کی ابھی میں بات کر رہا ہوں، تو اگر تو الرٹ سے کہ اس کی کاز پتہ چل، جیسے میں نے شروع میں بتایا نا کہ کاز اگر باہر سے آپ کورٹیکوسٹیرائڈ کی میڈیکیشن لے رہے ہیں کسی اور پرابلم کی وجہ سے، تو اگر ظاہر ہے اگر اس وجہ سے لے رہے ہیں تو اگر کورٹیکوسٹیرائڈ کی آپ جو نا ڈوز کم کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کی پرابلم ٹھیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو نا کورٹیکوسٹیرائڈ کی جو ڈوز اس پرابلم ہے کہ اگر مطلب آپ کی جو کشنگ سنڈروم جو ہے نا باہر سے جو اسٹیرائڈ لینے کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس کی پھر ڈوز ریڈیوس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈاکٹر یہ ہوتا ہے وہ آپ کو صحیح سجیسٹ کر سکتا ہے جو آپ کی بیماری کو ٹھیک کر رہا ہے، مطلب وہ ایک پراپر ایک پلان کے ساتھ آپ کی جو ڈوز کم کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے کم کر، اور آپ خود بھی بالکل ایسا وہ نہ کریں کہ آپ کی مثال کے طور پہ کسی اور بیماری کی وجہ سے آپ اسٹیرائڈ لے رہے ہیں تو آپ خود ایک دم سے آپ کو پتہ چلے جی کشنگ سنڈروم ہو گیا ہے تو آپ فوری طور پہ خود سے نہیں بند کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اگر وہ کہتا ہے کہ ہم اس جو آپ کے اورل کورٹیکوسٹیرائڈ لے رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ بند کریں گے یا کم کریں گے اس کی ڈوز، تو اس کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ظاہر ہے اگر آپ خود سے ایک دم سے اگر آپ میڈیکیشن بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا وہ کورٹیزول کے لیول جو نا بہت کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ نا اس کو ہم سلولی ٹیپر آف کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو نا آپ کی باڈی نارمل جو کورٹیزول پروڈکشن کو ریزیوم کر لے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ لیٹ سے کہ اگر کوئی ٹیومر لیٹ سے کہ جیسے میں نے بتایا نا پیچوٹری کا ٹیومر ہو سکتا ہے، ایڈنل گلینڈ کا ٹیومر ہو سکتا ہے، تو وہ پھر سرجیکل ریموول ہو سکتی ہے، اس کا مطلب آپریشن ہوتا ہے۔ پیچوٹری کا ٹیومر ہیں وہ جو ہے نا عام طور پہ بتا رہا ہے نیورو سرجن ریموو کرتا ہے، اس کے پاس ہم ریفر کرتے ہیں، وہ آپ کے نوز کے تھرو وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے وہ ٹیومر ریموو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ایڈنل گلینڈ یا لنگز اور پینکریاز میں ٹیومر ہیں تو وہ سرجن ان کو ریموو کر سکتا ہے اسٹینڈرڈ آپریشن سے، یا پھر مینیمل انویسو سرجیکل ٹیکنیکس آتی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے انسیجن کر سکتے ہیں، تو اس میں اس کے ذریعے امپروو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ آپریشن کے بعد آپ کو نا کورٹیزول ریپلیسمنٹ میڈیکیشن لینی پڑتی ہیں تاکہ جو نا آپ کی جو کورٹیزول مطلب ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک دم سے اس کا جو سورس ہے وہ ختم کر دیں کورٹیزول پروڈکشن کا، تو اگر زیادہ پھر ظاہر ہے کم اس کا کورٹیزول کی باڈی کا لیول مطلب کم ہو سکتا ہے، تو اس کو پھر نارمل جو ریکوائرڈ ہوتا ہے نا جو ڈیلی اس کو ریپلیسمنٹ تھراپی کے ذریعے وہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ تر کیسے میں جو نا عام طور پہ پھر بندے باڈی کی جو آپ کا نارمل ایڈرینل ہارمون پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی جو ڈاکٹر ریپلیسمنٹ ڈرگ دے رہا ہے اس کو آہستہ آہستہ ڈاکٹر جو نا وہ کم کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ظاہر ہے وہ آپ کی جب فریکوینٹ فالو اپ ہوگا تو انڈوکرانولوجسٹ جو ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ آپ کی بلڈ سیمپل لے کے
وہ بتا سکتا ہے کہ جو ہے نا آپ کو کورٹیزول ریپلیسمنٹ چاہیے یا نہیں، ٹھیک ہے، یا کب وہ سٹاپ کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی تو اس پروسیس میں جو ہے 1 سال یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے، مطلب جو کورٹیکوسٹیرائڈ کی جو ڈوز میں وہ پراپر جو ٹیپر آف کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ چند کیسز ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو کشنگ سنڈروم کے جو نا وہ لوگ ہیں وہ نارمل ایڈلٹ فنکشن پہ واپس بھی نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر جو نا پھر لائف لانگ ریپلیسمنٹ تھراپی دینی پڑتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ سرجری کے علاوہ دوسری آپشن ہے کہ اگر ریڈیشن تھراپی، مطلب جو نا کہ اگر پیٹیوٹری ٹیومر اگر بالکل ختم نہیں، سرجری سے ریموو نہیں ہو سکتا تو وہ جو نا ریڈیشن تھراپی جو نا ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتے ہیں، یا پھر جو نا سرجری کے ساتھ ساتھ دونوں، مطلب ٹھیک ہے، یا پھر جن لوگوں کو سرجری سوٹیبل نہیں ہے کسی وجہ سے تو ان کو صرف ریڈیشن تھراپی ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پہ اس کی ریڈیشن کی اسمال ڈوزز دی جاتی ہیں 6 ہفتے کے پیریڈ میں، ٹھیک ہے، جس کی ٹیکنیک جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیریو ٹیکٹک ریڈیو سرجری، یا پھر مطلب یعنی کہ ایک تو چھوٹی چھوٹی ریڈیشن کی ڈوز دے دیتے ہیں، یا پھر اس میں ہمارے ایک اور ٹیکنیک یعنی اسٹیریو ٹیکٹک سرجری ریڈیو سرجری کے ذریعے علاج کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نا ایک ہی دفعہ ایک لارج ڈوز ریڈیشن کی دی جاتی ہے ٹیومر کو، ٹھیک ہے، اور جو تاکہ پھر سراؤنڈنگ ٹیشو کو جو ہے نا تاکہ وہ جو ریڈیشن کا ایکسپوجر منیمائز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ میڈیکیشن کے علاج ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ کہ میڈیکیشن جو آتی ہیں اس میں کورٹیزول جو پروڈکشن کو وہ جو ہے نا کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جب خاص طور پہ سرجری اور ریڈیشن سے بندہ ٹھیک نہ ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ میڈیکیشن جو ہے نا سرجری سے پہلے بھی ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں، جو مطلب کشنگ سنڈروم کی وجہ سے جو لوگ بہت زیادہ سخت بیمار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا کہ ان کی سائن سمٹم تھوڑی امپروو ہو جائیں اور سرجیکل رسک کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کورٹیکوسٹیرائڈ میڈیکیشن کورٹیکوسٹیرائڈ کی بات کا مطلب جو ہے اس کی جو کورٹیزول پروڈکشن کی جو مطلب کنٹرول کرنے کے لیے جو میڈیسن ہم دیتے ہیں وہ اس وقت بھی دیتے ہیں کہ جب سرجری اور ریڈیشن کام مطلب نہیں کرے، یا پھر یعنی کہ سرجری سے پہلے بھی پیشنٹ کیونکہ اگر بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو اس کو میڈیسن دے کے اس کی تکلیف کم کی جا سکتی ہے، تاکہ کیونکہ اگر وہ پیشنٹ کی پرابلم زیادہ ہے تو اس کو پھر سرجری کا رسک ہونے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے سرجری سے پہلے بھی ہم میڈیسن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب میڈیکیشن جو اس کی جو میں کچھ بتا دیتا ہوں، جو کورٹیزول کی جو زیادہ پروڈکشن جب اس میں ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے نا اس کی پھر میڈیکیشن ہے وہ آتی ہیں کیٹوکینازول کے نام سے آتی ہے، مائٹوٹین کے نام سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میٹائراپون جو ہے نا ایک میڈیسن آتی ہے جو مطلب یہ دے سکتی ہیں جو ایکسیس پروڈکشن ہو رہی ہے کورٹیزول کی، اس کو مطلب ایک طرح کا کم کرنے کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی میڈیسن آتی ہیں، مائفیپرسٹون آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ مائفیپرسٹون جو میڈیسن ہے جو مطلب ان لوگوں کو ہم پرسکرائب کرتے ہیں جن کو ساتھ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا پھر گلوکوز انٹالرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیسیکلی مائفیپرسٹون کورٹیزول کی پروڈکشن کو کم نہیں کرتی ہے، لیکن یہ کہ جو کورٹیزول کا جو ٹیشوز پہ جو افیکٹ ہے نا اس کو بلاک کرتی ہے یہ مائفیپرسٹون ڈرگ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے میڈیسن کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے فٹیگ ہو سکتی ہے، نوزیا، وامٹنگ، ہیڈ ایک وغیرہ، مسل ایکس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لو پریشر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ میڈیسن کے ظاہر ہے کچھ سیریس سائڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے نیورولوجیکل سائڈ افیکٹس، لیور ٹاکسیسٹی۔ تو یہ جو میں اکثر اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً وہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ میڈیکیشن ہم سارے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس میڈیکیشن دینے کا فائدہ زیادہ ہے یا مطلب نقصانات یعنی سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں، تو اگر تو لیٹ سے کہ ایک میڈیسن کے سائڈ افیکٹ زیادہ اور فائدہ کم ہو تو پھر تو اس کی دینے کی کوئی تک نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جو کچھ وہ نئی میڈیسن بھی آ گئی ہیں لیٹسٹ جو کشنگ سنڈروم کی جو ہے نا اس میں استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ ایک ڈرگ آتی ہے پیسیریوٹائڈ کے نام سے جس کا ٹریڈ نیم سگنی 4 کے نام سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی ٹوائس ڈیلی انجیکشن لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میڈیسن کے، ٹھیک ہے، مطلب سگنی 4 کے۔ پھر ایک اور ڈرگ آتی ہے اوسیلوڈروسٹیٹ، ٹھیک ہے، جو اسٹروئیزا کے نام سے جو مطلب ٹریڈ نیم کی آتی ہے، یہ بیسیکلی ایک ٹیبلٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی میڈیکیشن اس کے لیے مطلب جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے اس کے لیے تیار کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ جو ہے نا کچھ کیسز میں جو ہے نا جو ٹیومر ہے یا پھر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جو ہے نا
جب ظاہر ہے اس کے خلاف ہم یوز کرتے ہیں جو ٹریٹمنٹ جو ہے نا ایکسیسو اس کے کورٹیزول پروڈکشن کے لیے کی مطلب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو دوسرے جو پیچورٹی سے جو ہارمونس اس کی اور بھی ہارمون پروڈیوس کرتی ہے تو اس کا بھی لیول جو ہے نا اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ان ہارمون کو ہم ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی جو ہے نا ان کی وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اگر تو کوئی ایڈرینل گلینڈ کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ٹریٹمنٹ آپشن جو ہے نا وہ مطلب اس کی وہ کام نہیں کر رہی ہیں تو پھر یہ کہ ایڈرینل گلینڈ کو پوری طرح ریموو بھی کر سکتے ہیں، جس کو ہم بائیلیٹرل ایڈرینیلیکٹمی کہتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ایڈرینل گلینڈ کو مکمل طور پر جب سرجری کا ریموو کر دیا جائے گا تو اس کے لیے پھر لائف لانگ جو ہے نا ریپلیسمنٹ تھراپی کورٹیزول کی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے. اب جو ہے نا کہ جب پیشنٹ جب ریکور کر رہا ہو تو اس کے جو ہے جب مطلب علاج کے بعد اس کی جو ریکوری ہو رہی ہے تو اس میں کچھ میں لائف سٹائل اینڈ ہوم ریمیڈیز بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ ریکوری کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب آپ ٹھیک ہو رہے تھے کوچنگ سنڈروم سے، تو وہ اس کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پہلے بیماری کتنی سخت تھی، ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ بیماری بیسیکلی ایک دم اچانک نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے جو کورٹیزول زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کی ظاہر علامات بھی آہستہ آہستہ وہ سامنے آتی ہیں. تو اس کے جو ہے نا پھر ریکوری کے جو ٹائم ہے پھر اس کے پھر جو کچھ میں ٹپس بتا دیتا ہوں جو آپ کے جو واپس ہیلدی ہونے میں جو ہے نا وہ ایک ضروری ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیں. ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ریزنیبل لیول ایکسرسائز ہوتا ہے جس سے آپ مطلب کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں وہ آپ کرنا شروع کر دیں. اوور ڈو نہ کریں، مطلب ضرورت سے زیادہ نہ کریں، ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ آپ کی امپرومنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور جو آپ کی پرسسٹنس ہے اس کو آپ کو ایک طرح کا ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اس میں آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کا خاص طور پہ وہ کا خیال رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی چونکہ اوبیسٹی کا چانسز ہے باڈی اس میں وہ زیادہ مطلب جو ہے نا مطلب ویٹ گین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کو ریکوری کے پیریڈ میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا آپ کو پراپر جو نیوٹریشن ہے اس میں مطلب یہ نہیں ہے اوور ایٹنگ مطلب ظاہر نہ کریں. پھر یہ کہ اس میں آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ جو ہے نا کیلشیم اور وٹامن ڈی کے لیول آپ کی ڈائٹ میں ٹھیک ہوں، اور تاکہ جو ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ایک دم سے وہ کم کر دیں اپنی خوراک تو وہ آپ کی ہڈیوں کے لیے وہ برا اثر ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہ اس کے بعد پھر یہ کہ اس میں چونکہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی آ سکتے ہیں، جیسے ڈپریشن کامن پرابلم آ سکتی ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب اس میں وہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بھی مطلب جب ٹریٹمنٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یہ ڈپریشن ہو سکتا ہے. تو وہ اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے، تاکہ مطلب پھر کوئی ڈپریشن کے سائن سمٹم آ جائیں تو وہ آپ ڈاکٹر کو ضرور بتائیں، ٹھیک ہے. ایسے ڈپریشن کے بارے میں میرے چینل پہ بہت تفصیلاً ویڈیو موجود ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو ہے نا آپ جو ہے نا آپ کی مطلب جب آپ آہستہ آہستہ ریکور ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ اپنی آپ کو سوزنگ مطلب رکھنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے پھر آپ باڈی کو مطلب ہارڈ باس لے سکتے ہیں، مساج کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جو لو امپیکٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جیسے واٹر ایروبکس ہوتے ہیں، ٹائی چی وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا آپ کے جو کوچنگ سنڈروم کی جب ریکوری ہوتی ہے نا تو اس میں جو مسل اور جوائنٹ پین کو یہ چیزیں جو ہے نا ریڈیوس کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھی جناب میری ویڈیو کوشچن سنڈروم کے بارے میں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی. بیسیکلی یہ انڈوکرائنل ڈس آرڈر، اس میں تو کوشش یہ ہوتی ہے، اکثر کچھ لوگ میں سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ویڈیو لمبی ہوگی. دیکھیں میڈیکل میں یہ نا اگر تو میں ہر بیماری کے بارے میں A to Z تفصیل سے ویڈیو بنانا شروع کر دوں تو ایک بیماری پہ کئی گھنٹوں کی 1 گھنٹے 2 گھنٹے بلکہ زیادہ سے ویڈیو بن سکتی ہے. تو میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں سمندر کو یا دریا کو کوزے میں بند کرنے. تو میں پیشنٹ کے لیول پہ جو معلومات دینی ضروری ہیں، جو مطلب پیشنٹ کی بیسیکلی یہ ہیلتھ ایجوکیشن چینل ہے، تو وہ اس حساب سے تو میں جو ضروری سمجھتا ہوں تو وہ میں ویڈیو میں ضرور ڈسکرائب کرتا ہوں. اچھا خاصا میرا ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو بنانے میں، ذرا امیجز اس کے حساب سے لگانے میں. تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو کوچنگ سنڈروم کے بارے میں کافی معلومات مل چکی ہوں گی.